ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ عزیزان محترم، بگ نائٹ 13 رجب کی رات میں شب ولادت بسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آج کا یہ کلپ میرا 13 رجب کے اعمال 13 رجب، واٹ ٹو ڈو آن 13 رجب. 12 رجب کی رات سے لے کے 12 رجب شب ولادت امام علی علیہ السلام سے لے کے صبح فجر تک ایک رحمت کا شیڈ ہے پورا تمہارے اوپر. مسلسل جو مانگو گے ملے گا. امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ نہیں. آج کی رات 12 رجب کی رات غسل ضرور کرو. میں نے ہمیشہ غسل پہ سٹریس کیا ہے، اس لیے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں بھی لکھتے ہیں کہ ہر امام کی ولادت پہ غسل کرو. کیوں کرو غسل؟ غسل کرنے سے ہمارے پاس ایون نارمل ڈیز میں اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کو دعا مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نارمل ڈیز کی بات کر رہا. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنا غسل پہ اتنا سٹریس، اس لیے بول رہا کہ ہم سب کیا چاہ رہے ہیں کہ 12 رجب کو جتنی میری وشز ہے، جتنی میری دعائیں قبول ہو جائیں، یہی چاہ رہے ہیں نا. 13 رجب کی مارننگ میں جو اللہ کی رحمت بلیسنگ جو ہمارا آ رہی ہے زمین کے اوپر، وہ ہم کو کچھ مل جائے، تھوڑی سی ہم کو ملے، یہی چاہتے ہیں نا. تو غسل کے لیے یہاں تک کہا کہ نارمل ڈیز، بالکل نارمل ڈیز، آپ کی کوئی خاص دعا ہے، کوئی خاص حاجت ہے، آپ چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اس کے لیے بھی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ غسل کرو. حاجت کی نیت سے غسل کرو، کہ میں غسل کرتا ہوں اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے قربتاً اللہ. اس کے بعد صدقہ دے کے مصلی پہ جا کے 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھ کے اپنی حاجت کو پیش، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا. یہ نارمل ڈیز. اب کل تو مشکل کشا کی ولادت ہے. اٹس اے ریئلی بگ ڈے. اگر آپ ریئلائز کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ کل کا دن آج کی رات سے لے کے 12 رجب مغرب کی رات سے لے کے شب 13 رجب مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا حال ہونے والا ہے، کیسے رحمت خدا آتی ہے. آپ سوچو کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ کہ جس نے 500 سجدے کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. میرا مولا ایسے سجدے کرتا ہے، اس لیے کہ چوتھے امام جو امام زین العابدین ہے، جو عبادت کرنے والے کی زینت ہے، جو سید الساجدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، اس امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں. جب ان کے فرزند نے کہا ہے 5 امام سے ہٹ کے کہ کربلا کے بعد کہ بابا آپ اتنے کمزور ہو گئے، اتنے ویک ہو گئے، بابا اتنے پیل ہو گئے، بابا زندہ کیسا رہا میرا امام، یہ ایک معجزہ تھا، بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرو. چوتھے امام کو ان کا فرزند بول رہے ہیں 5 امام سے ہٹ کے کہ بابا تھوڑی عبادت میں تکلف کرے. تو چوتھے امام کا جملہ تھا، بیٹا کون بول رہا ہے؟ جو سید الساجدین ہے. کون بول رہا ہے؟ جو زین العابدین ہے. نارمل کوئی نہیں بول رہا، امام زین العابدین بول رہے، امام سید الساجدین بول رہے. کیا بولے؟ کہ جب بیٹے نے کہا بابا تھوڑی سی عبادت میں تکلف کرو، کمی کرو، تو اس وقت میرا چوتھا امام بولتا کہ بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے بول رہا، کاش میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. اب سوچو کون بول رہا؟ تو اتنی عبادت کرنے والا اللہ کی محبوب ترین اللہ کا بندہ، اس کی ولادت کی رات ہے. تو what you think کہ آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، بٹ یو ہیو ٹو چیک یور سیلف کہ کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. مولا علی کو گفٹ بھی کیا دینا ہے. پہلی چیز غسل کرنا، آج مغرب کے بعد، مغرب عشاء کے بعد غسل کرو. اس نیت کے ساتھ کرو کہ میں شب ولادت امیر المومنین کرتا ہوں، شب ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام غسل کرتا ہوں قربتاً للہ. پھر یہ بولو کہ اللہ میں یہ غسل کرتا ہوں میرے فرزند امام علی کی سلامتی کے لیے، میرے مولا کی سلامتی کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کروں گا آج کی رات زمان. تو آپ کو صحت رہے گی. تم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو گے تو امام آج کی رات تمہاری سلامتی. آپ سوچو اتنی بڑی رات جو دعاؤں کی رات ہے، معافی کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے. آج کی رات اللہ گناہوں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. گناہ معاف ہو گئے تو رحمت آئے گی. اس رات پہ اگر تمہارا امام فرزند امام علی اگر تمہارے لیے دعا کرے کہ اللہ اس میرے چاہنے والے نے میرے سلامتی کے لیے دعا کی، تو اس کو بھی سلامت رکھ، 1 سال کا پروٹیکشن ہے تم کو، ہر بیماری تکلیف سے تم بچ جاؤ گے. امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، غسل کرنا، نیت کرنا. صرف اس میں بہت 3-4 بتا دیتا. اس کے بعد نیت کرو کہ میں اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین بندے کی ولادت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے
दुआओं की कबूलियत के लिए मैं तेरी बारगाह में गुस्ल करता हूँ। उसके बाद बोलो मैं गुस्ल करता हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी, अपने गुनाहों का एक्सेप्टेंस, इसलिए कि इमाम अली हमेशा इस चीज़ पे स्ट्रेस करते रहे। मेरा मौला दुआए कुमैल में कहता, रब अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबसु दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निअम। सारे मेरे मौला के जुमले। तो आज की रात अपने गुनाहों को माफ़ करवाना। गुनाहों की अगर तुम्हारे गुनाह आज की रात माफ़ हो जाए, यकीन करो मेरी बात पे, मैं ये आबिद बिलगामी के जुमले नहीं, ये मासूम के तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे तो तुम्हारे ऊपर रहमत आ जाएगी। मैं चाहता जो भी आज मेरा क्लिप सुन रहा, प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, 15 मिनट सुन लो, उसके बाद इस पर अमल करो। तुम्हारा फायदे के लिए बात कर रहा हूं मैं, एंटायर अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, उर्दू वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूं, जो जो पूरी दुनिया में सुन रहा। मौला तुमको सलामत रखे। मौला हर घर में इमाम अली की विलादत की खुशी हर घर में, हर की जिंदगी में दे। और उसके बाद दोस्तों गुस्ल करने के बाद इमाम की ज़ुहूर की भी दुआ करना। फिर जब मुसल्ले पे आना तो सबसे पहले प्लीज प्लीज गौर से सुनो, सबसे पहले तुम 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ोगे शब विलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम। 2 रकात शुक्र की नमाज। क्यों? वाई 2 रकात शुक्र की नमाज? अपने आमाल शुरू करने से पहले 2 रकात शुक्र पढ़ो, इसलिए कि तुम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे कि परवरदिगार यू हैव गिवन मी चांस, यू हैव गिवन मी तौफीक कि मेरी हेल्थ के साथ आज की रात मैंने पा लिया। ने कितनी बड़ी बात। हो सकता तुम बीमार हो जाते, हो सकता हमको कुछ हो जाता। ये उसका करम है परवरदिगार का, वो करम है परवरदिगार का कि उसने 12 रजब की रात हमको दे दी, कि इतनी रहमतों की रात। हो सकता आज हमारे सारे गुनाह माफ हो जाए, मौला के नाम पे, इमाम अली के नाम पे सारे गुनाह माफ हो जाए और अल्लाह हमारे ऊपर रहमत नाजिल कर दे, हमारी जिंदगी के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाए, हमारे रास्ते खुल जाए। तो पहले उसका शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह थैंक यू वेरी मच कि तूने मुझे हेल्थ के साथ रखा, सेहत के साथ रखा, एंड यू हैव गिवन मी तौफीक टू डू दिस अमाल। पहले शुक्र अदा करो। उसके बाद 2 रकात ज़ियारत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ो, और वो ज़ियारत पढ़ो, ज़ियारत अमीनुल्लाह, मौला की मशहूर ज़ियारत, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ना। उसके बाद 2 रकात हाजत की नमाज इमाम ज़माना से। कौन सी? जो मस्जिद जमकरान में पढ़ते हो, जो मस्जिद सहला में पढ़ते हो, जो सरदाब मुक़द्दस में पढ़ते हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज 100 मरतबा दोनों रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना बड़ी मशहूर नमाज है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, अगर किसी को नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आई विल आंसर यू। उसके बाद ये 2 रकात ये इमाम से सलामती की नमाज पढ़ना, और 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज पढ़ो। और आखिरी नमाज दे रहा कि 2 रकात सलामती इमाम ज़माना ज़रूर पढ़ना। आज की रात तुमको दुआ करना इमाम की सलामती के लिए कि फर्जंद अली को अल्लाह तो सलामत रखना, और ज़ुहूर करा दे कि आइंदा 13 रजब हम इंशाल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ, इमाम ज़माना के साथ इंशाल्लाह करें आइंदा 13 रजब। ये हो गया बस आखिरी नमाज, नमाज हाजात। नमाज हाजात पहली रकत में 1 अलम, 1 मरतबा सूरह कुल और 1 मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून। 2 रकत नमाज। नियत करो कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूं हाजत की, अपने विशेष की, जो भी आपके विशेष। 1 लाख है तो आज 1 लाख पूरा होगा। जर्रे के बराबर है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर है, लीव्स के बराबर है, स्टार्स के बराबर है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, मांगने का सलीका नहीं है। 2 रकत नमाज पढ़ना कि मैं नमाज पढ़ता हूं हाजत की, तेशब 13 रजब विलादत बासादत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुर्बतन लिल्लाह। पहली रकत में अलहम, 1 मरतबा कुल या अय्युहल का सूरह कुल पढ़ो, अलहम सूरह कुल और कुल या अय्युहल काफिरून ये सूरह। दूसरी रकत बिल्कुल सेम ऐसी, अलहम सूरह कुल और कुल या अय्युहल काफिरून, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो, बीवी की तरह। उसके बाद देखो ये नमाजें 4-5 मैंने नमाजें बताई, ये नमाजें पढ़ के हाथों को उठा देना और दुआ बिल्कुल मांग, ऐसे दुआ मांगना रोते हुए मांगते हो। क्यों? शर्माना नहीं। आज की रात कोई शर्माने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये वो रात है कि जो अल्लाह ने रहमतों की रात रखी है। मौला अली की विलादत और किसी और की विलादत नहीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत है, मुश्किल कुशा की विलादत है। अगर आज तुम्हारी मुश्किल दूर ना हो तो फिर कब होगी? उसके बाद ये हो गया, होने के बाद दुआ कैसे मांगना। अच्छा, फजर तक आप जो चाहे करो, सलवात पढ़ते रहो, इस्तगफार पढ़ते रहो, वो ये रात गॉसिप की रात नहीं है। प्लीज गॉसिप नहीं करना, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या, नो 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 नो, ये सब नहीं करना। और सदका जरूर दो।
جو میرے مولا کی فیوریٹ جو میرا مولا کرتا تھا اس کا ایک عمل کر لو پلیز. میری غور سے سنو میری بات, یہ عمل ضرور کرنا, اس لیے کہ میرا مولا کے سیرت کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو بتاؤں, یہ سب کو کرنا, جو سن رہا یو کے میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, افریقہ میں, جہاں میرا یہ کلپ جا رہا, میری خواہش آپ سے ہے, if you really want کہ تمہاری ہر دعا ایکسپٹ ہو جائے, اس کے لیے کیا کرو, ایک یتیم بچوں کو اور یا بیوہ ویڈو کو آپ کچھ کھانا بھیج دو, ایک آدمی کا, 5 آدمی, جو تم افورڈ کر سکتے. بیک ہوم لندن والے کام بھیجیں گے, امریکہ والے کام بھیجیں گے, بیک ہوم جسٹ کال دیم. پاکستان میں, انڈیا میں, افریقہ میں, جہاں سے بھی آپ کا تعلق. کیوں؟ یہ میرے مولا کی سیرت کا پہلو ہے. امام علی کیا کرتے تھے؟ خلیفہ وقت ہے, رات میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا علی, اور یہ کہتا تھا کہ اے بچوں میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. روٹیاں رکھتے تھے, یہ مولا کی سب سے پسندیدہ چیز ہے. آپ یقین کرو میری بات پہ, جو مجھے سن رہا ہے اس وقت, یقین کرو, جسٹ ٹرسٹ می. ایک یتیم کو کھلاؤ گے, ایک بیوہ کو دو گے, اس کے بعد جب تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں فوراً قبول ہوں گی. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اس لیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا, اوکے ویل ڈو اٹ, یہ شیطان آپ کو کرنے نہیں دے گا. یو بلیو می, شیطان کبھی نہیں کرنے دے گا. موت کو ڈالتا ہے صدقہ, موت کو ڈالتا ہے غریب کے لیے. اگر کسی یتیم کا تم پیٹ بھرا تو میری موت ٹک جائے گی, آنے والی بیماری سے بچ جاؤ گے. میری خواہش ہے آپ سے, جیسے کیوں بولا وائی آئی ایم سیئنگ دس, اس لیے کہ جیسے تم سیلیبریٹ کر رہے مولا کی ولادت عید, ایک غریب بھی سیلیبریٹ کر لے گا, ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کر لے گا. اس کے پاس اس کا بھی پیٹ, ایسا نہ ہو کہ 13 رجب کو تم پیٹ بھر کے بہترین کھانا کھاؤ اور ایک غریب بچہ, ایک یتیم, ایک بیوہ کے پاس ایک روٹی نہ. اس سے تمہارا مولا خوش نہیں ہوگا, اس سے تمہارا مولا خوش ہے. تو میری خواہش آپ سے, میں تیزی سے جا رہا, میری خواہش آپ سے کہ اس دن 13 رجب کو ڈھونڈو, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, تو اس تک کھانا بھی. اس کے بعد تم مسلح پہ آؤ گے نا, ایڈوانس میں دے دو, پیسے دے دو. لندن امریکہ والوں کو بول رہا, یورپ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, سب کو بول رہا, کیا کرو, فون کرو, بیک ہوم, انڈیا, پاکستان, جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, یو نو دا فیملیز, ایک کسی فیملی کے پاس آپ پیسے بھیج دیں. اس کے بعد 13 نیت کر لو کہ میں شب ولادت کی بھیج رہا, اور ان کے پاس اگر پہنچ جائے, ان کی بھی عید ہو جائے گی, عید آپ کی بھی ہوگی. اتنی بڑی عید کا دن ہے, تو عید, یہ اسلام یہ بولتا کہ تم کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے, تم کو تمہارے ساتھ ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے, ایک یتیم بھی سیلیبریٹ کرے. یہ سب سے بڑی بات ہوگی. 13 رجب کو اگر 12 رجب کی رات کو تم نے بھیج دیا تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں. 12 رجب کی رات نماز شب ضرور پڑھنا, اس لیے کہ امام علی کی بڑی فیوریٹ نماز ہے, مولا بڑی فیوریٹ نماز, دعاؤں کی قبولیت کے نماز شب پڑھو, اور فجر کے وقت 2 رکعت فجر کی نماز, واجب نماز پڑھنے کے بعد زیارت امیر المومنین پڑھنا, وہی زیارت امین اللہ پڑھو. زیارت امین اللہ پڑھ کے 2 رکعت اس کی نماز پڑھو. اور اب سنو, اب یہ چاہتے کہ رات بھر کے تمہارے اعمال قبول ہو جائے, تم یہ چاہتے کہ اب آنے والی دن کا پوری برکت ملے, تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. کیوں شکر کی نماز پڑھو؟ یہ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ بولتا کہ معصوم بولتے کہ جب تم تھینک یو بولتے اللہ کو, تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا, اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. تم کو اب شکر کیا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی, تو نے مجھے چانس دیا, تو نے مجھے موقع دیا, رات بھر مجھے ہیلتھی رکھا. دیکھیں میں اس پہ بڑا سٹریس کر رہا, اس لیے سٹریس کر رہا کہ تم سوچو ہیلتھ کیا چیز ہے, اور آج کل تو کووڈ کا زمانہ ہے. تم شکر ادا کرنا کہ پروردگار یو ہیو گیون می چانس کہ رات بھر میں ہیلتھی رہا, رات میں میری طبیعت خراب نہیں ہوئی. کچھ بھی ہو سکتا تھا, ہیڈ ایک ہو سکتا, پیٹ اپسٹ ہو جاتا, فیور آ جاتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن رات بڑی برکت کے ساتھ تو نے گزار دی میری, اس کا شکر. اور اب جو آنے والا دن گزر رہا اس کا شکر. تم 1 سال تک تم بڑی میجر ڈیزیز سے بچاؤ گے کہ تم اگر صحت کے لیے اس دن اللہ کا شکر ادا کرو, اور امام کی سلامتی کے لیے صبح میں بھی سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو, اور زیارت امام حسین پڑھنا ہے تو پڑھو. اس کے بعد اب آپ کو ہدیہ کرنا ہے سلوات کا. سلوات کا ہدیہ کرنا, سمپل عمل دے رہا 13 رجب کی صبح میں. ٹرائی کر کے دیکھو, یہ سال تم اس طرح عمل کر کے دیکھو, انشاءاللہ میرا مولا چاہے, اللہ چاہے تو کیسے تمہارے اعمال قبول ہوتے. پہلی ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے سب سے پہلے تم کس کو دو گے؟
ہدیہ کس کو کرو گے؟ امام علی کے بابا اور ان کی والدہ کو، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ماں کو اور باپ کو کرو کہ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی کہ آپ کا یہ چاند سا بیٹا دنیا میں آیا، بی بی فاطمہ بنت اسد کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو، دونوں کو ہدیہ کرو ایک سلوات کی تسبیح پڑھ کے، اور بولو کہ بی بی فاطمہ، اب آپ انصاف سے بولو، آپ انصاف میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، آپ انصاف سے بولو کہ اگر کوئی کسی غریب سے غریب بچہ، کسی غریب عورت، کسی غریب سے غریب خاتون کے پاس کوئی بچہ پیدا اور وہ اپنے بچے کو لے کے باہر آئے، اور تم اگر کوئی فقیر آ کے، کوئی بیگر آ کے اس وقت اس خاتون کو بولے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے، اس بیٹے کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اس بچے کا صدقہ دے دو، کتنی بھی غریب عورت ہوگی کچھ بھی دے گی، کچھ نہ کچھ تو دے گی، اپنے شوہر کو بولے گی یہ پہلی مرتبہ میرے بچے کے نام پہ اس نے صدقہ مانگا، میرے بچے کا صدقہ دے دو۔ ہم کو لینا کیا ہے؟ امام علی کا صدقہ ہی تو لینا ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے؟ 12 اماموں کی ماں سے مانگ رہے۔ ماں بیٹے کے نام پہ نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ آپ سچ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ، جسٹ امیجن واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ اس وقت آپ بی بی فاطمہ بنت اسد کو بولنا اور جناب ابو طالب کو کہ آپ کا اس فرزند کے نام پہ صبح صبح فجر کے بعد واجب نمازوں کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے صلوات پڑھ کے دعا کر کے بولو کہ بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ بنت اسد، آپ امام علی کے نام پہ ان کا صدقہ دے دو۔ اب اس کے بعد مانگو جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگو، ان کے نام پہ دے دو، تمہارا رزق کھل جائے، ہیپی میرڈ لائف ہو جائے، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے، بیمار ہے تو شفا ہو جائے، جاب نہیں ہے تو جاب مل جائے، 1000 دعائیں مانگو۔ اور یہ دعا ضرور مانگنا، یہ دعا ضرور مانگنا، کیئرفلی سنیں، یہ دعا ضرور مانگنا اللہ سے صبح کے وقت کہ اللہ مجھے دنیا میں علی کی محبت میں زندہ رکھ اور دنیا سے اٹھا تو محبت علی میں اٹھانا۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم محبت مولا کائنات میں رہیں اور دنیا سے جائیں تو ہمارے دلوں میں علی کی ولایت رہے، علی کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں تو آخرت بھی ہماری بخیر ہوگی۔ یہ دعا ضرور کرنا۔ اس کے بعد اب بی بی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کو آپ نے ہدیہ کیا، اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادی کونین مادر حسنین زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام میری مظلوم بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرو۔ اب بولو آپ کے کفو دنیا میں ہیں، بی بی آپ دینا مجھے، بی بی آپ دینا مجھے، علی کے نام پہ دے دو۔ آپ سوچو علی کے نام پہ اگر بی بی فاطمہ سے مانگو تو کیسے ملے؟ اللہ کے رسول کو بولو اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بولو کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کے سکسیسر، آپ کے وارث آئے، اور بی بی خدیجہ کو بولو کہ آپ کے سن ان لا ہے، خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہے، بیوی کی ماں ہے، تم کو اپنے پاس سے دولت، تمہارے رزق کھل جائے گا۔ اس کے بعد میں وہ شارٹ کر رہا، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اور مولا حسن سے لے کے 12ویں امام تک، زمانے کے امام تک، 11 اماموں کو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، مولا عباس کو اور شہزادہ محسن کو، ان کے بچوں کو، مولا علی کے بچوں کو مبارکباد دینا کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے، اور آپ کی بابا کی برتھ ڈے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فقیروں کے فقیر ہیں۔ میں صرف سلوات میں سلوات بول رہا، ایک تصویر سلوات کتنی دیر؟ آدھے گھنٹے کا بھی یہ ٹوٹل پیکیج نہیں ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے میں یو کین چینج یور ڈیسٹنی، یو کین چینج یور ڈیسٹنی۔ اگر تم خلوص کے ساتھ مانگو گے، رزقاً واسعاً حلالً طیباً مانگو گے تو تم کو ہر چیز مل جائے گی۔ اور یہ پورے مولا کے بچوں کو ہدیہ کر کے آپ ہدیہ کر کے بولو کہ آپ کے بابا کی برتھ ڈے ہے، ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے، ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے، مانگنا ہم کو برتھ ڈے گفٹ چاہیے۔ آپ امیجن کرو، اب کوئی بولے آپ کو، کسی کی بیٹی کو بولے کہ تمہارے باپ کے نام پہ دے دو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو تم بولو گے کہ مولا علی کے نام پہ دے دو، مولا حسن سے لے کے مولا حسین سے لے کے مولا عباس اور شہزادہ محسن سے امام زمانہ تک کھل کے مانگو کہ آپ کی بابا کی سالگرہ ہے، آج کا دن بڑا میں گناہگار ہوں، اپنے سارے گناہوں کو یاد کرو، اپنے رزق کے لیے، دعا کے لیے، ہر صحت کے لیے، کمنگ ایئر پیسفل گزر جائے، صحت کے ساتھ گزر جائے، اس کی دعا مانگو انشاءاللہ۔ اور لیکن سب کرنے کے بعد کوئی ایسا گناہ اس دن نہیں کرنا، اللہ معاف کرے، گناہوں کی معافی کی مانگنا اور خاتمہ ایمان پہ مانگنا، اور اپنے مرحومین کو مت بھولو، اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تم میرے مولا کے نام پہ، امام علی علیہ السلام کے نام پہ، علی ابن ابی طالب السلام کے نام پہ میرے ماں باپ بھائی بہن سب کو بخش دے۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بے انتہا مبارک ہو کہ بہترین اعمال جو میں نے بتائے اگر کر لیں گے، میرے حق میں دعا کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، 3 مرتبہ آپ لوگ صلوات پڑھیں،
میں ختم کر رہا 3 ٹائم صلوات آواز بلند میرے مولا علی علیہ السلام کے نام پہ، 14 معصومین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، مولا عباس اور شہزادہ محسن، اور اس دن نظر دینا، فروٹس پہ نظر دو امام علی علیہ السلام کی، 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، میرے والدین کی مغفرت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔